قدر صاحب میں نے حکم فرمایا، میں حاضر ہو گیا۔ مالک دنیا و آخرت دی خیر و برکت نصیب فرمائے۔ بلا تاخیر میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا، آپ انتہائی توجہ فرمائنا۔ میرے مالک فرمائے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ بنو جدوں کو نعمت ملے اس نعمت دا چرچا کرو تاکہ اہل ایمان نو پتہ لگے یہ وہ خوش نصیب ہے جنہوں اللہ نے اپنی نعمت عطا کی۔ دیگر اللہ دی نعمت اگر گننیاں چاہیے گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہیے نہیں کر سکتے۔ کاروبار اللہ دی نعمت ہے پر اللہ احسان جتایا نہیں، بلکہ حدیث پاک میں یاد آ گئی کنز المال شریف اندر حضرت امام علی متقی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن ایک انسان کو اپنی نیکیاں تے بڑا مان ہوئے گا، اللہ میں اور تساں نو عاجزی والی عبادت دی توفیق عطا فرمائے۔ عبادت کے اندر بھی عاجزی کا ہونا بہت ضروری، ورنہ یاتی الناس زمانی یجتمعون فی المساجد ولیس فیہ المؤمن۔ سائیں فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا مسجداں بھریاں ہون گیاں پر سینے ایمان تو خالی ہون گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان نو اپنی نیکیاں تے بڑا مان ہوئے گا، آواز قدرت آئے گی میرے ملائکہ یہ جڑا بندہ اپنی نیکیاں تے بڑا مان کر رہا، اللہ کرے میرے باریک جو جملے تو سن سکو اور میری زبان تے لفظ آسان ہو جان۔ آواز قدرت آئے گی، میرا کریم رب ارشاد فرمائے گا میرے ملائکہ اس بندے دیا پوری زندگی دیا نیکیاں نظام دے ایک پرڑے چ رکھو، میں رب نے جڑی انہوں نعمت عطا کیتیاں نے او دے وچوں ایک نعمت دوجے پرڑے چ رکھو۔ ایک باری پھر عرض کرنا فرمائے دی ساری زندگی دیا نیکیاں نماز روزہ حج زکات نظام دے پرڑے تے رکھو، اور جڑیاں میں نعمتاں انہوں عطا کیتیاں نے او دے وچوں ایک نعمت نظام دے دوجے پرڑے تے رکھو۔ اور نعمت ہوئے گی کہ جڑا ایک مرتبہ سانس آیا ہے، سرکار نے فرمایا ساری زندگی دیا نیکیاں دا وزن تھوڑا ہو جائے گا، اللہ کی ایک دیکھی ہوئی نعمت دا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ سیانے آدمی بیٹھے ہوئے گل قتل نہ ہوئے تو چلو میں ذرا آسانی محسوس کرا گا، اس سانس چھوٹی نعمت ہے، میرے نبی بڑی نعمت ہے، ایک ادنا نعمت ہے، میرے نبی اعلیٰ نعمت ہے۔ اگر ادنا نعمت کا مقابلہ نہیں تو اعلیٰ نعمت کا مقابلہ کیسے ہو جائے گا؟ سبحان اللہ، فی سبیل اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فی سبیل اللہ۔ جدوں کو نعمت مل اس نعمت کا چرچا کرو، جدوں کو نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرو۔ نبی رحمت تاجدار کون مقام صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن ایسے انسان جڑے دنیا تے رہ کے شکر کرتے رہے، اللہ نے انہوں کو نعمت عطا کی تھی پھر وہ نعمت تے شکریہ ادا کرتے رہے، اس نعمت کو سمجھتے رہے کہ میرے رب دا فضل اور کرم ہے۔ سرکار فرمایا کل قیامت والے دن اللہ ایسے بندے نو ایسے شاکر انسان نو نورانی نمبر عطا کرے گا، جدو اپنی مسجد تے بیٹھا ہوئے گا نورانی نمبر تے جنت دے محلات وچ بیٹھا ہوئے گا، تے رب دے انبیاء کرام دا گزر ہوئے گا، تے عرض کر کے مالک کے بندہ کون ہے جس بندے نو اتنی عزت مل رہی ہے، آواز قدرت آئے گی یہ بندہ ہے جنہوں میں دنیا چ نعمت ادا کی تھی، میرے نعمت تے نہ شکری نہیں بلکہ میرا شکر ادا کرتا رہا۔ شکریہ ادا کرنا۔ اچھا اور ترے چار فرق ہے، جلدی جلدی میں عرض کر لیسا۔ پہلا فرق قرآن بیان کر رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسولا، اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں اہل ایمان تے احسان کیتا، اپنا محبوب نبی اہل ایمان کو عطا کیتا۔ اللہ کریم دیاں دوجیاں بھی نعمتاں نے، گڈی اللہ دی نعمت ہے پر احسان جتایا نہیں، کاروبار اللہ دی نعمت ہے پر احسان جتایا نہیں، اچھی زوجہ اللہ دی نعمت ہے پر احسان جتایا نہیں، اچھی صحت اللہ دی نعمت ہے
پر اللہ احسان جتایا نہیں. پر جدو باری گئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی, اللہ فرمایا اہل ایمان میں رب نے تھوڑے تے احسان کیتا. اللہ وجہ کی ہے فرمایا دنیا ساریاں نعمتاں عام نعمتاں نے, پر میرا محمد رب دی خاص نعمت ہے. پہلا فرق. دوسرا فرق, اللہ فرمایا جتنی نعمتاں نے ہر نعمت دا نعم البدل ہے. توجہ دی میں کوشش کرنا آپ سے پڑھو. ہر نعمت دا نعم البدل ہے. اگر گڈی عطا کی تھی اے میری نعمت ہے, لیکن اگر گڈی تھوڑے کو ضائع ہو جائے تے میرے خزانے سے یہ نعمت اور بھی ہے. صحت میری نعمت ہے, میں تانوں عطا کی تھی. اگر بیمار ہو گئے تے یہ صحت والی نعمت میرے خزانے سے اور بھی ہے. فرمایا اچھی جناب مال و دولت یہ میری نعمت ہے, اگر ضائع ہو جائے تو میرے خزانے سے یہ دولت اور بھی ہے. یہ مطلب ہر نعمت اللہ کے خزانے سے ہے. اللہ کرے میں سمجھا سکا میلاد النبی کی بزم میں چاہنے والی ہو, ہر نعمت اللہ کے خزانے سے ہے. اللہ احسان جتایا نہیں. پر جدو باری زہرا کے بابا جی فرمایا خبردار میرا محمد ہے کسی میرے خزانے سے, دوسرا محمد کوئی نہیں. ختم نبوت کا تاجدار آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کا امام ایک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خزانے سے. میں ایمان والے تعلق دے کے بیانا تو آنے تے احسان کیتا. تیسرا فرق سمجھ آ رہی نا میری گفتگو. تیسرا فرق وہ کیڑا وہ بھی سن لو. ہر نعمت وچ کمی ممکن ہے. کس طرح جی کوئی اندازہ لا لو. صحت بہت بڑی نعمت ہے, کس ویلے بندہ مطلب ہو جاتا. اس تو علاوہ جتنی نعمتاں نے انہاں وچ کمی ممکن ہے, ہو سکتی ہے. ہائے میرا نبی وہ نعمت ہے. لیٹ پہنچے ہو تساں فجر میں بھی تواڈے تو زیادہ تھکے ہاں, تواڈے تو زیادہ جاگنا صبح شام پھر بیاننا ہر نعمت وچ کمی ممکن ہے. پر میرا نبی اللہ کی وہ نعمت ہے جن سے کمی. ذرا بولو کی پوزیشن بڑھا. میرا نبی اللہ کی وہ نعمت ہے جن سے کمی. اور اسی بولو اس واسطے احسان جتایا اہل ایمان میں تواڈے تے احسان کیتا. فرمایا اپنا محبوب نبی. چوتھا فرق بھی سن لو. ہر نعمت دی اسی مشتاق ہو. ہر نعمت دی سانو طلب ہے. ہر نعمت دی اسا چاہت رکھنے ہاں. اگر 10 گڈیاں بھی ہون تے چاہت مکمل نہیں 11 ہو جان. ہر نعمت دی اسی چاہتا, پر میرا نبی وہ نعمت ہے. ہر نعمت دی اسی طالباں, ہر نعمت دی اسی خواہش کرنے ہاں, ہر نعمت دی اسی چاہت کرنے ہاں. پر رب محمد کی قسم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. میرے نبی اللہ کی وہ نعمت ہے جو ہر لحظہ, ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر پل اپنی امت کو چاہنے والے ہیں. پچھلیاں قوماں میں کل پڑھ رہا سا کی کر دیا سن. چھوٹا گناہ کر دیا سن تے متھے تے لکھیا جاندا سی, بڑا گناہ کر دیا سن شکلاں تبدیل ہو جاندیاں سن. میں جلدی جا رہا. پچھلیاں قوماں اللہ ہاتھ نے گناہ کر لیا معافی چاہیے, فرمایا مل جائے گی. کہ فرمایا پہلے ہاتھ کٹو. اللہ زبان نے گناہ کر لیا معافی چاہیے, آواز قدرت آئی پہلے زبان کٹو. اللہ پیر نے گناہ کر لیا آواز قدرت آئی معافی مل جائے گی, پر پہلے پیر کٹو. پر جدو باری آئی تو ہڈی تے میری آئے ہائے جیسے اس بندے میں جتنا تک میری گل گئی توجہ. پچھلی قوم اگر ہاتھ میں گناہ کیتا آواز قدرت آئی ہاتھ کٹو. اگر پیر نے گناہ کیتا آواز قدرت آئی پیر کٹو. اگر زبان نے گناہ کیتا آواز قدرت آئی زبان کٹو. پر جدو باری آئی میرے نبی دی امت دی آواز آئی نا نا. اگر ہاتھ میں گناہ کیتا تو ہاتھ کٹنا نہیں, اگر پیر نے گناہ کیتا تو پیر کٹنا نہیں, اگر زبان نے گناہ کیتا تو زبان کٹنا نہیں, بلکہ کرنا کی ہے فرمایا مصلی لا کے تواڈے کو میرے کو معافی منگنا تہاڈا کام ہے, معاف کرنا میرا کام ہے. اللہ وجہ کی ہے وہ بھی بندے سن یہ بھی بندے نے. فرمایا وہ کسی اور کے امتی سن یہ کسی اور کے امتی ہے. سبحان اللہ. اگر آپ دا ذوق سلامت ہے میں آگے چلنا. پچھلی قوماں کی سی گندگی لگ گئی جسم تے جیسی سے تے اللہ سی پاک کرنا ہے. فرمایا جتھے گند لگیا ہوئی سکٹو, جتھے گندگی لگی وہ جگہ اپنے بدن تو جدا کرو, اپنے جسم تو جدا کرو. اگر ہاتھ تے لگی تو پہلے ہاتھ کٹو پھر جسم پاک ہوئے گا. پر جب تمہاری یہ حضور کی امت کی اللہ پورے جسم دیتا ہے کریے کی فرمایا پانی نال پاک کرو تمہارا جسم پاک ہو جائے گا. اللہ وجہ کی ہے پہلے بھی بندے سن اگے پانی نہیں سی, آواز آیا پانی سی پر مصطفیٰ نہیں سی. اچھا پچھلیاں قوماں کی سی جی سنو
صرف عبادت گاہ دے اندر اپنی عبادت کر سکتے ہیں، اس تو علاوہ ہی انہاں دی عبادت قبول نہیں۔ پر جدو حضور دی امت آئی اللہ نے ساری زمین نو مسجد بنا دیتا، فرمایا بننے تے نماز پڑھ پھر بھی قبول ہے، اگر گھر پہ پڑھ پھر بھی قبول ہے، اگر گڈی چ بیٹھ کے پڑھ پھر بھی قبول ہے۔ اللہ وجہ کی ہے، فرمایا وجہ ہی کوئی ہے، حضور آ گئے۔ اللہ نے برگزیدہ نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں ایک دن میرا گزر ہویا کتوں جی ایک پہاڑ دیکھا اوپر دودھ کا چشمہ سی، آپ پتہ میں رک گیا تجسس کیتا پہاڑ تے دو، آپ پتہ میں قریب گیا تے غار نظر آیا، آپ پتہ میں پھر میں تجسس کیتا غار وچ ایک بزرگ بابا نظر آیا، میں قریب جا کے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ دا بندہ، کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 400 سال۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں میں روکیا تے میں دل وچ آکھیا 400 سال ہو گئے نے اینو عبادت کر دیاں تے غار وچ تے نہ کھانا نہ پینا، صرف اللہ دی بندگی تے ان دے رنگ اجر کا کوئی حاصل نہیں کر سکدا۔ سوچ رہے اساں تے آواز قدرت آئی، نبی چپ، میرے برگزیدہ نبی چپ، سوچنا کہ فرمایا یا اللہ یہ تو تیرا بہت متقی بندہ ہے، پرہیزگار بندہ ہے، یہ جنہ اجر تک کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ آواز آئی پیارے موسیٰ نا میرا جڑا نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دی امت دے اندر میں رب دی امت کو ایک رات عطا کراں گا، وہ ایک شب برات دی جڑا ایک رات عبادت کرے گا۔ اے بابا 400 سال والا ہے، فرمایا اللہ 1000 سال دی عبادت کا ثواب دے گا۔ میری بات کرنے کا مقصد ہے کہ میرے نبی کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے۔ پھر جدو حضور آ جان فلک کے سہارو زمین کی بہارو خوشیاں مناؤ حضور آ گئے۔ اتنے ذرا گل کے پڑھوائے میرا نبی کا میلاد پاک چاہو ایسا برکت والا وقت ہے، نبی تواڈے گناہ ہو گئے وہاں ذرا رل کے پتہ لگے جس نبی دی وجہ تو ساری بیٹی نو عزت ملی، جس نبی دی وجہ تو سکی بیٹی رحمت بنی، ہمارے قدموں میں جنت آئی، جس نبی دی وجہ تو خدا دی قسم بوڑھے بابے نو عزت ملی ہے، جس نبی دی وجہ تو ساری شکلاں بدل کر بچ گئی ہیں، جس نبی دی وجہ تو اللہ کی قسم اللہ نے سارے ذکر کیتا ہے۔ پھر وہ جب نبی آئے 12 ربیع الاول دا دیار آیا ہے، گلیاں سجا کے زبان و خوش نصیب ہوندی جے حضور مدینے دا بعد مکہ شریف ہے، ایک بیوہ عورت جڑی ہے بھی یہودن ہے، جدو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ ہے اعلان نبوت کی ادھر ہے، او بی بی جڑی بیوہ ہے او دا چھوٹا جا بچہ یتیم ہے، ایک دن یتیم بیٹا اپنی اماں دے کول آیا ہے، روزیاں کھانا میں اماں ایک گل دا دسنا تیرے جسم دے کپڑے پھٹے ہوئے نے، اماں آکھے تے ماں دے چاچے دے کول جاواں
کپڑے لینا آیا چاچے نے جب یتیم ویکھیا اکھاں وچ غصے نال بھر گیا چلے جا اینو کنے آکھیا میرے دروازے تے آویں آدھی منوست میرے کول لے کے آیا میں روندا آیا یتیم بچہ دا چاچا روٹی منگ نہیں آیا چاچا میری اماں دا لباس پڑیا ہے چاچا کپڑا دے دے چاچا چھڑکا دے دے بچے کو دلایا روندے قدم لے کے بچہ جدو واپس مڑیا اس گلی وچ آیا اس گلی وچ زارا بابا یونا سیدھا جدو میرا نبی آیا میرے نبی نے بچے کو روندے ویکھیا میرے نبی نے قدم رک دے میں رونا گئے ہاتھ بن کے نیا نہ لیا میری یتیم میری اماں دے آئے میری اماں دا لباس پھٹیا ہے میرے چاچے نے کاروبار کر دیتا ہے میرے نبی نے میرے لائے کپڑا لے جا ایک چادر لے جا آدھی اماں دا لباس بنا لے بچے نے کپڑا چاہیا تو آدھی اماں دے کول آیا ماں کے بیٹا میرے چاچے کپڑا دیتا ہے اچھا رو گیا میں ماشاءاللہ غریب کوئی نہیں ہوئے ماشاءاللہ یتیم کوئی نہیں ہوئے ہمیں چاچا جنہیں آدھے کھاڑی میں لوگ لے دیتا اچھا بیٹا کپڑا کے پھولا گیا بچہ بول کے میں اماں کی بسا مکہ دا بازار ایک سوڑی صورت والا ایک لاجواب صورت والا ایک بے مثال چہرے والا اماں دے روٹی دسا ایک لاجواب چہرے والا ایک بے مثال زلفاں والا اماں کے جانے جس سے جناب نوجوان انسان نے اماں جی نے میرے کپڑے کا جوڑا دیتا ہے ماں پتہ نو یاد جدو بازار چاہیے جہاں میرے نبی نے کیا آگے بیٹا لوگ کی تینوں جادوگر دے سے اے جادوگر نہیں ہے اے دادا چاہیا دا چارا نبی آیا ہے اے ساریا دا چارا نبی آیا ہے تو کی دلہ دا چہل نبی آیا ہے ماں بیٹا رائے کی اچھی اچھی اگلے حضور آگئے ڈال کے کہیں پڑھو حضور آگئے حضور آگئے اور سچی آنا رب محمد کی قسم ہوئے مومن تے حضور تے ملاد تے خوش نہ ہوئے کئی یاری تسی گل سنی پرت دی سنی عید دا دن سی بس ایک منٹ میری گفتگو دا رہ گیا ایک آتے چ امام حسن پاک یا اللہ جڑا اس نا تے بولے انہوں پاک فرما ایک آتے حسن پاک ایک آتے حسین پاک عید گاہ وال جا رہے ہیں کیسا منظر ہوئے گا سیانے بڑی دا گل سمجھو کیسا وقت ہوئے گا امام حسن پاک حسین پاک جدو میرے نبی عید پڑھ پہ جاندے نے وہ یتیم بچہ میرے نبی علیہ السلام نے بھی کیا وہ زمین تے بہ کے ان گوڑیاں تے ہاتھ رکھ کے روندا پیا روندے ہوئیاں اکھاں ویکھیاں تے میرے نبی رک گئے روک کے میرے نبی نے فرمایا پتر اج تا رون دا دن نہیں ہے جدو بچے نظراں چکیاں زہرا دا بابا نظر آیا سبحان اللہ وہ رودیاں اکھاں وچوں آنسو اور نکلے نے میرے نبی نے بیٹا یار کیوں رونا ہے روکیاں دا سونے پچھلے سال عید آئی سی تیار اماں نے کیتا سی کجلائی اماں نے پایا سی میرا بابا مینوں عید گاہ لے کے آیا سی پر سونیا اس سال اماں بھی کوئی نہیں بابا بھی کوئی نہیں ایک منٹ واسطے سوچنا بابا بھی کوئی نہیں میرے نبی نے جدو بچے ہل ویکھیا تے میرے نبی زمین تے بہ گئے وہ یتیم دے پتر نو ہاتھ لا کے میرے نبی فرمایا گھر چلیے جا کے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا لباس لے آؤ نا حسن پاک دا جوڑا یتیم بچے نو بنایا اتھوں تک تواڈے تک گل پہنچی ہے اور اگلی میں تو نہیں باوے زرقانی پاک گل لکھی میں ذمہ داری نال عرض کرنا وا ہن میرے نبی دے کے بچہ تیار ہو گیا کپڑے پا لے بچے نے کجلا پا لیا اندازہ کرو جڑا تیار نبی دے گھروں ہوے سبحان اللہ اندازہ کرو ہن میرے نبی
بچے نو سامنے کھڑا کیتا اللہ میری زبان تے لفظ آسان کرے کر کے اندر پچھلے سال عید پڑھنا آیا سے رو کے اندر آیا سا پیار کنے کیتا سی اماں نے کیتا سی اچھا کدے نال آیا سے رو کے اندر میں دے ابو نال آیا سا میرے نبی نے فرمایا دس پھر تیرے ابو نے سجے ہتھوں پکڑیا سی آندا نہیں فرمایا کھبی انگلی نال پکڑیا سی بچہ رو کے آندا نہیں سجے ہتھ بھی نہیں کھبے ہتھ بھی نہیں میرے نبی نے پھر کیویں گیا سے آندا سونیا موڈے ابے دے سن سبحان اللہ یا رسول اللہ میں تو اپنے بابے دے گلیاں تے بیٹھ کے عید پڑھ گیا سا ابھی بابا تے سنیا میرے نبی زمین تے بیٹھ گئے فرمایا نبی دے گلیاں پہ آنا یتیم دا بچہ جب میرے نبی دے گلیاں پہ آیا ایک تے جسن ایک تے جسن جدوں میرے نبی دا بن گئے لوکاں دے بچیاں نے کہا سسی بھی یتیم ہی ہوندے آواز ہی کھڑی ہوندی ہے لاچار لاچار نبی آئے بے سہارے دا سہارا نبی آئے یتیماں دا آسرا نبی آئے پھر کہنا چاہیے نا حضور آ گئے حضور اللہ والوں جو کو نعمت ملے اس نعمت کا چرچا کرو ہر نعمت دے اسی جان والے پر میرا نبی وہ نعمت دے سبحان اللہ جڑا سانو جان والا ہے اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے عشق مصطفیٰ کی خیرات نصیب فرمائے